الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه بارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا۔ الحمدللہ فخر اشکی انبیاء نکلا مجید برائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نبوت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دعوت سے وابستہ فرمایا اور تشہیر ایمان کی حمایت جمع فرمایا۔ انشاءاللہ توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کا 5th لیکچر خبر کی حقیقت یعنی برزخ کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مردہ ہوتا ہے جب اس کو دفن کر دیتے ہیں، اس کو دفن کر کر لوگ جاتے ہیں تو ان کے قدم کی آوازیں مردے کو سنے آتے ہیں، اور جب لوگ چل جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ کیسے آتے ہیں؟ اپنے دانتوں سے قبر کی زمین کو چیر لیتے ہوئے آتے ہیں۔ آگے وہ بندے سے سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جو ایمان لا لیتا ہے اور جو عمل کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم کو معلوم تھا تم یہی کہو گے۔ فرشتوں کو معلوم رہتا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھلے گی اور پھر دوزخ کے بارے میں بتایا جائے گا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ دوزخ سے بچا لیا ہے، اور پھر دوزخ کی کھڑکی بند ہو جائے گی۔ پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فرشتے کہتے ہیں یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور پھر جنت کی کھڑکی کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ پھر جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں کہ میں پاس ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، تم نئی نویلی دلہن کے جیسا سو جاؤ۔ تو وہ بندہ سو جاتا ہے۔ ویسے ہی جو ایمان نہیں لاتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، گناہ گار رہتا ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر پوچھا جاتا ہے تم دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ بندہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ تو کیا کہتے تھے؟ وہ جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم کو معلوم تھا تم یہی کہو گے۔ پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی اور پھر جنت کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر جنت کی کھڑکی بند ہو جائے گی۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھلے گی اور فرشتے کہتے ہیں تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، اور پھر دوزخ کی کھڑکی کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ پھر وہ بندے کو مطلب آئرن کی راڈ سے جس پر اگر پہاڑ پر ماریں گے وہ پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا، اس سے فرشتے لے کر بندے کے سر پر ماریں گے اور وہ چلائے گا۔ جنات کو سنائی نہیں دے گا، مگر اس کے آزو بازو جو جانور رہیں گے ان کو سنائی دے گا۔ اور پھر فرشتے حکم دیتے زمین کو اس کو دبا دو، اور پھر زمین اس کو ایسا دبائے گی دونوں پھسلیاں مل جائیں گے۔ اور پھر جب قیامت آئے گی تو جب خبر کھلے گی تو جب گناہگار ہوتے ہیں وہ بھاگیں گے، وہ میدان میں بھاگیں گے، ادھر سے بھاگے تو پھر وہیں لے کے آ کے پھر بھاگیں گے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو پھر بولتے ہیں کہ قیامت آ گئی۔ وہ پوچھیں گے ہم کہاں جائیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے عرش میں نیچے چل جاؤ۔ تو ہمیں اس بات سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفرت حاصل کریں گے تو ہماری خبر جنت کی پیاریوں میں سے پیاری ہو جائے گی۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی معافرت حاصل نہیں کریں گے تو ہماری خبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بندے کو بیٹی ہوتی ہے، وہ بندہ بہت دیندار ہوتا ہے، اور اس کو بیٹی کافی دنوں کے بعد ہوتی ہے۔ اس کو بیٹی سے محبت تھی، وہ بیٹی چھوٹی سے بڑی ہوتے ہوتے 5-6 سال کی ہوئی، چھوٹی بچی تھی، بڑی محبت تھی ان سے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ چھوٹی رہ وہ چھوٹی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسا بیٹے کا انتقال ہوا ان کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کی بیٹی ان کی جان تھی۔ جیسے ہی بیٹی کا انتقال ہوا تکلیف میں آ گئے، دوستوں کے ساتھ پھرتے پھرتے شراب پینا شروع کر دیا، تو عبادت چھوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ یہی چیز ریپیٹ کرتے گئے، ایک دن سو گئے، آپ کو سپنا آیا، سپنے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا سا سانپ آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں ایک بڑا سا سانپ آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سانپ مجھے ہلاک کر دے گا، اور آپ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، تو سامنے ایک آپ کو بزرگ دکھتے ہیں، انہوں بہت ویک ہے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ جھکے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے، وہ سانپ کو ماریں، مگر وہ سانپ بہت بڑا ہے، تو آپ بھاگ رہے، آپ کو سامنے پہاڑ ملتا ہے، آپ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ سانپ آپ کا ابھی بھی پیچھا کر رہا ہے، تو آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر ایک گارڈن ہوتا ہے، وہاں پر آپ کی بچی اور تھوڑے دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے، تو وہ بچی دیکھتی ہے اور وہ سانپ کو ڈھکل دیتی ہے، پھر وہ سانپ بھاگ جاتا ہے، تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی سے ملاقات کرے واسطے، اور آپ پھر بیٹی سے پوچھتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بیٹی فرماتی ہیں بابا آپ کو پتا ہے یہ سانپ آپ کے گناہ ہے، اور جو بزرگ تھے وہ آپ کے نیکیاں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ بارک وسلم۔